الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب مل کر ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو بھائی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان، میرے بھائیوں،
اور عزیز بچوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گمت کے مکھی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے موقع کے مناسبت سے قرآن کریم کی موضوع کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، آج اس جلسے کے ہمارے جو داعی ہے حضرت مولانا سرفراز صاحب فلاحی دامت برکاتہم اور ان کے رفقا اور اس بستی کے نوجوان حضراتوں نے محنت کر کر اس جلسے کو بڑی خوشی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اور ایک ولولے کے ساتھ اس کو بڑی فکروں کے ساتھ آباد کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول اور مقبول فرماوے۔ اللہ ان تمام کی روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرماوے، اور اس مجلس کے ہمارے صدر حضرت مولانا اقبال صاحب تنکاروی دامت برکاتہم دارالعلوم جامعہ حسینیہ کے جو اسٹیج پر تشریف رکھے ہیں، انہوں نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی اور اس مدرسے کی بڑی فکر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا و آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرماوے۔ اور دوسرے ہمارے اسٹیج پر علماء کرام اور ہمارے پال دارالعلوم کے حافظ عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم زیدہ مجدہ علیہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور دوسرے علماء بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرماوے اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بناوے، اور ہم سب کو مل کر دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرماوے۔ خیر عزیزوں میرے پیاروں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ 11:15 بجے ہے، 11:30 بجے تک میں ٹائم دے رہا ہوں، اپنی اپنی گھڑی میں دیکھ لو، انشاءاللہ 1 منٹ زیادہ نہیں ہوگی، بولو انشاءاللہ، اور اللہ مجھے وعدے کے مطابق اتار بھی دے، بولو انشاءاللہ، اور آپ کا اخلاص زیادہ ہوگا تو 12 بھی بج جائے گا۔ پھر میرا وعدہ ہے اللہ مجھے وعدے کے مطابق اتار دے کہ 11:30 بجے تک انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، بولو انشاءاللہ۔ دیکھو عزیزو میرے پیارو، ان معصوم بچوں نے اپنی اپنی معصوم زبانوں میں بہت ساری نصیحتیں ہمیں کہہ دی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں بہت ساری نصیحتیں سنائی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ معصوم بچے اپنی معصوم زبانوں سے قرآن اور حدیث کو سنا رہے تھے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے،
آدمی جتنا بھی یاد کر لے رٹ لے لیکن جب بولنے کا وقت آتا ہے تو اچھے اچھے کو پانی چھٹ جاتا ہے. مائک کے سامنے جب آتے ہیں تو جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی آدمی بھول جاتا ہے. آج بڑے سے بڑا لائر ہو، بڑے سے بڑے نیتا لوگ ہو، جو پارلیمنٹ میں بولنے کا ہوتا ہے اور لائر اور وکیل کو جو جج کے سامنے بولنا ہوتا ہے، دلائل دینا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ لکھ کر لے جاتے ہیں وہ لوگ، اور باقاعدہ لکھ کر لے جا کر پارلیمنٹ میں بولتے ہیں، لائر جج کے سامنے بولتے ہیں، تب جا کر وہ کچھ بول پاتے ہیں. لیکن ان معصوم بچوں نے ہمیں زبانی قرآن اور حدیث سنایا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے کہ آج ہمارے بچوں کے سینوں میں اللہ اپنا کلام اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام اللہ تعالی محفوظ فرما رہا ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو سب سے پہلی مشہور سورت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان اور علمہ البیان، کہ میں رحمان ہوں اور میں نے تم کو قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، دوسرا احسان یہ کیا کہ آپ کو انسان بنایا، اور تیسرا احسان یہ کیا کہ علمہ البیان، تمہیں بیان کرتے سکھایا، بولتے سکھایا. تو ہم اللہ کو پوچھے اللہ ہم کیا بولے، ہم کیا بیان کرے؟ تو اللہ خود کہتا ہے میرے بندو الرحمن علم القرآن، تم قرآن پڑھو، قرآن بولو، قرآن کی دعوت دو، اور قرآن کو خود بھی پڑھو اور قرآن کو پھیلاؤ بھی. تو ہم تو دنیا میں قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم لینے آئے ہیں. اس دونوں کلام کا نور لے کر خود بھی انشاءاللہ سیدھے راستے پہ چلیں گے، اور اس کی دعوت دے کر انشاءاللہ اللہ دوسروں کو بھی ہدایت سے نواز دے گا. بولو انشاءاللہ. ہاں، اس لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بار بار کہلوایا کہ نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے مانگو. کیا مانگے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا. پہلے میری تعریف کرو، پھر مانگنا ہو تو وہ مانگو کہ جو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے اس میں، کہ اللہ کون سی چیز ہے وہ کہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، وہ راستہ جو تو نے قرآن میں دوسری جگہ دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ وہ راستہ ہمیں دکھا دے جو سچے لوگ چلتے ہیں، جو صالحین چلتے ہیں، جو تیرے نیک بندے کو دیا ہے تو نے، وہ راستہ ہمیں بھی عطا فرما دے. بولو آمین. اللہ اس راستے سے ہماری حفاظت فرما جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، جس پر تیری ناراضگی ہو، جس راستے پر چل کر تو ناراض ہوتا ہو، تجھے غصہ آتا ہو، تو اللہ اس راستے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اس راستے سے ہماری حفاظت فرما جس راستے پر تیرا غضب ہو، جیسا جھوٹ، غیبت، حسد، عداوت، دشمنی، مارا ماری، گالی گلوچ اور ویاج کا کاروبار کرنا، کسی کا دل دکھانا، اللہ کے حکم کو مان کر زندگی نہ گزارنا، دین اسلام کو چھوڑ کر شکیل بن حنیف پر جا کر اس کی محنت کرنا، یہاں بہت عام ہے۔ یہاں میں تقریباً 2017 سے اس پہ بات کر رہا ہوں، 2017 سے اس پہ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہاں ان علاقہ بھنڈی بازار ہے، آواس ہے اور تروپتی ہے، میں گلی گلی آتا ہوں، یہی کہتا ہوں کہ اب کوئی نبی آنے والا، سب مل کر، بچے نہیں، تم سب مل کر بولو، اب تک بچوں کا بولنے کا وقت تھا، اب تمہارا بولنے کا وقت آیا ہے، سب مل کر بولو انشاءاللہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ اب کوئی نبی کا دعویٰ کرے وہ ایک نمبر کا کذاب اور جھوٹا ہے۔ حافظ عبدالغفور صاحب اور مولانا اقبال صاحب، میں آپ کو بتلاؤں بڑی دکھ کی بات کہ اون کی پٹی سے لے کر انکلیشور کی JIDC تک، میں آپ کو بہار، بنگال، یوپی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اون سے لے کر انکلیشور کی JIDC تک 2500 مسلمانوں نے ایمان چھوڑ کر غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، تو اس کا ذمہ دار کون؟ ہم نے جو قرآن کا صحیح علم نہیں پہنچایا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح علم نہ تعارف کرایا، تو کل قیامت کے دن مسلمانوں میری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد نابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ صرف اس بیان سے یہ پوائنٹ کو لے کر اڑ جاؤ، یہ علم کا نور لے کر اڑ جاؤ، قرآن کے ایک آیت کو لے کر اڑ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ یہ آیت ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جب مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جب دیہاتی لوگ آتے تھے تو اللہ کے رسول کو پکارتے تھے، او محمد، او محمد، اللہ کو یہ آواز بھی اچھی نہ لگی، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، ما کان محمد نبا احد من رجالکم، تم جس طرح تم تمہارے باپ داداؤں کو پکارتے ہو، اسی طرح میرے نبی کو نہ پکارو، میری نبی کو بلانا ہو، پکارنا ہو تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کر کر پکارا کرو، نام سے نہ پکارو۔ پھر کہا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا بولو کیا ہے دور سے؟ سردار ہے، وخاتم النبیین، اور ہم نے ان پر سکہ مار دیا ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی نبی کا دعویٰ کرے شکیل بن حنیف جیسا، ہزاروں آئیں گے، ہزاروں آئیں گے جو مردے کو زندہ بھی کریں گے، آسمانوں سے پانی بھی برسائیں گے، لیکن تم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا، تم اپنے کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی قرآن اور حدیث کا نور دیتے رہنا۔ اگر ان بچوں کے پاس، ان جوانوں کے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ایمان چھڑانے کے لیے نہیں آئے گی، اور آ بھی جائے دنیا کی کوئی طاقت تو بولو بھائی اس کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے گی، ہوشیار رہے گی۔
وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب تم دل کے اندر جما لو کہ اب کوئی نبی آنے والا، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ بولو ایک امتی بن کر آئیں گے، وہ بھی میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کا نبوت کا جو عہدہ تھا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ تو عزیزو میرے پیارو، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کا علم ہم بھی سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، لوگوں کو بتلاؤ۔ ہم نے صرف عبادت سمجھا ہے نماز پڑھنے کو، ہم نے صرف عبادت سمجھا ہے حج ادا کرنے کو، ہم نے سب عبادت سمجھا ہے رمضان کے روزے رکھنے کو اور دیگر چیزیں، قرآن کی تلاوت، یہ سب ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، حلال روزی کمانا، اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، آج ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کیسے کریں گے؟ کہ بھئی دعوت و تبلیغ میں لگے، دعوت و تبلیغ میں اپنا وقت لگائے۔ دوسرا کون سا طریقہ ہے؟ میں تو یوں کہتا ہوں سب سے پہلا یہ طریقہ ہے کہ اپنے علماء کی مجلسوں میں بیٹھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب میرے جو وارث ہے، میرے چلے جانے کے بعد تمہیں علم سیکھنا ہو، علم نبوت کا نور حاصل کرنا ہو، تو تمہیں کس کی صحبت میں بیٹھو؟ بولو بھائی، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور قرآن میں بھی کہا ہے کہ تم سچے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، تم اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، جو علماء حق ہے، علماء سو نہیں، علماء حق ہے۔ علماء حق کی صحبت میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ تمہارا ایمان کمزور بھی ہو جائے گا، تو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر تمہارا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن میں ہے یہ بات۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگوں، تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے، عالم بن جاؤ تو بھی، مبلغ بن جاؤ تو بھی، شیخ الحدیث بن جاؤ تو بھی، مؤذن بن جاؤ تو بھی، اور بہترین مقرر بن جاؤ تو بھی، اور بہترین قاری بن جاؤ تو بھی، تمہارے لیے شرط ہے کہ تم اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھو۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہمارے ایمان کو جانچتے ہیں، ہمارے ایمان کو بناتے ہیں، ہمارے ایمان میں جو کمزوری آ گئی ہے اس کو رینیو کرتے ہیں۔ کیسے رینیو کریں گے؟ تو آؤ حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت، بخاری متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددو ایمانکم جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو بنایا کرو، اپنے ایمان کو رینیو کرا کرو، اپنے ایمان کو ریوس کیا کرو۔ کیوں؟ بھئی ہم جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، کسی کے بارے میں بہتان لگایا، کسی کا بے عزت کر دیا اور کسی کو مار دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، تمہارے ایمان میں کمی آ جائے گی، تمہارے ایمان کے اندر کھوٹ آ جائے گا۔ تو کیا کرے؟ صحابہ نے فوراً سوال کیا، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، اللہ کے رسول ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے ایمان کو کیسے بنایا کرے، ہمارے ایمان کو کیسے تازہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال
अकफिरु मिन कौलि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करो। पढ़ोगे बोलो इंशाअल्लाह। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे कहाँ लगेगी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माहौल कहाँ मिलेगा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार कहाँ होगी? तो कहा सबसे पहले अल्लाह वालों के पास तुम्हें अल्लाह सीखने को मिलेगा कि अल्लाह कैसे कहना है। अल्लाह का कहने का भी तरीका होता है कि किस तरह अल्लाह किया करे। तुम जिक्र भी करो तो कैसे करो। अरे औलमा के हाथ में हाथ डालो, अब इसी औलमा को पूछो कि अब जिक्र कैसे करे, हमारी जिंदगी कैसे गुजारे, हमारी औलादों को आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए। तो हमारे असातिज़ा, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्गान दीन की सोहबतों में बैठोगे तो उनके पास हर चीज का रास्ता है, तुम्हें रास्ता दिखलाएंगे, वही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता। ये रास्ता पकड़ो, मगरिबी तहजीबी वाला रास्ता पकड़ोगे, खुद भी गुमराह हो जाओगे, अपनी औलाद को भी नाफरमान बना दोगे। तो क्या करे? कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हर बुजुर्ग ये पहले कहेगा पहले नमाज की पाबंदी करो, फिर जाके तुम बुजुर्ग बनेंगे। अब जो आदमी नमाजी ना पढ़े तो वो आदमी बुजुर्ग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। आज जिसका नमाज का ठिकाना नहीं, न रोजे का ठिकाना, न वुजू का ठिकाना, और कह रहा है मैं तो यहाँ बैठे बैठे वहां चला जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? वहां चला जाता हूँ। अरे मेरे नबी ने कहा मैं यहाँ हूं तो वहां मैं नहीं हूं। वो एक जात है जो यहाँ भी है और बोलो वहां भी है, हर जगह हाजिर और नाजिर है। वो सिर्फ मेरा अल्लाह है और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ मुसलमानों अल्लाह की जात हर जगह हाजिर है, वरना मुसलमानों कोई नहीं हो सकता है। आज हमारे उलमाए हक के पास बैठो, उनके पास कुरान और हदीस को सीखो, अल्लाह अल्लाह कहना सीखो। जब अल्लाह अल्लाह कहना आ जाए तो फिर इसी अल्लाह अल्लाह का बोलो भाई ज़र्ब को लोगों को सिखाओ। एक है छोटे बच्चों का मदरसा और एक होता है बड़े लोगों का मदरसा। छोटे बच्चों को इनके असातिज़ा, उनके उलमा सिखाते हैं कि भाई अल्लाह कौन है, नबी कौन है, शरीयत क्या है, आसमानी किताबें कितनी हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को हमारे असातिज़ा जो हुफ़ाज़ है, जो उलमा हैं, जो कुर्रा है, जो मुफ्तियाए किराम हैं, वो अल्लाह अल्लाह के रसूल का तारुफ हमारे औलादों को कराते हैं। और हमें करना हो तो क्या करना चाहिए? तो कहा कि भाई जिंदगी की पहली फुर्सत में वो 4 महीने लगा है। जिंदगी की पहली फुर्सत में, अरे भाई 4 महीने लगवाने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ बोलो तो सही क्या करना है, बोलो जोर से। मैं तो आपको ईमान समझा रहा हूं। अगर इनमें कचास रही, इसमें कचास रही, थोड़ा आवाज को फुल करो, तो आवाज को बढ़ाओ। अगर इनमें ईमान के अंदर कचास रही तो याद रखो आपकी तहज्जुद बेकार हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बेकार हो गई, बेकार हो सकती है। आपके सदका खैरात बेकार हो सकते हैं, आपकी नमाजें ज़ाय हो सकती है। इसलिए हमेशा मैं जिम्मेदारी से मिंबर रसूल से कहता हूं, अगर इल्म के साथ आप अमल करोगे तो थोड़ा करोगे तो भी बोलो बहुत सारा कहलाएगा। आपके पास इल्म नहीं है और आप अमल करो, इसलिए एक आलिम पर बोलो भाई 70 आबिद क्या है, 70 आबिदों पर एक आलिम क्या है, भारी है। क्यों? कि भाई आबिद तो इबादत करता है, बस अल्लाह 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 करता है, लेकिन उसको अल्लाह कैसे कहना है वो बोलो भाई सीखा। कुरान कैसे पढ़ना है वो बोलो कुरान सीखा। पढ़ा तो है, लेकिन कौफ को निकालना, काफ को निकालना, सीन को निकालना, शीन को निकालना। अगर शीन की जगह सीन पढ़ लिया, कौफ की जगह काफ पढ़ लिया, तो कल्ब की जगह कुत्ता आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो जोर से? कल्ब कहा। अब तुम कहोगे कल्ब,
اب قلب ہے تو بڑے قوف سے ہے، وہ کہے قلب یعنی دل، اور قلب یعنی کتا. بڑا قوف کی جگہ آپ نے چھوٹا قاف کہہ دیا تو بھی بولو بھائی کیا ہو گیا، پورا معنی بگڑ جائے گا. تو آپ کو بڑے لوگوں کے لیے مدرسہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے چلتے پھرتے ایک دارالعلوم شروع کیا ہے. بھائی اپنا وقت، اپنا پیسہ اور بولو زور سے اپنی محنت کے ساتھ جاؤ اور جا کر ایمان سیکھو. یہ بات سنو، واپس بات گھما کے وہیں لاؤں گا میں. اگر دعوت و تبلیغ میں ہم نے وقت لگایا، الحمدللہ اس لیے لگایا کہ بھئی میں ایمان سیکھوں، میں اللہ اللہ کرنا سیکھ لوں. اگر یہ چیز آ گئی اس کے بعد بھی اپنے آپ کو علامہ مت سمجھ لینا. عالم بننے کے بعد اپنے آپ کو علامہ مت سمجھ لینا. کیا کیا جائے کہ جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانح اٹھاؤ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کسی کو کلمہ سکھاتے تھے، کسی کو قرآن سکھاتے تھے، کسی کو کچھ سکھاتے تھے. تو وہ سیدھے اپنے شیخ کے پاس آتے تھے اور اپنے شیخ کے پاس آنے کے بعد کہتے تھے حضرت آج میں نے اتنے کو ایمان سمجھایا، اتنے کو کلمہ پڑھایا، اتنے کو مسلمان بنایا، کہیں دیکھو میرے اندر بڑائی تو پیدا نہیں ہو گئی، تو الیاس بہت بڑا ہو گیا. اسی نفس کو مارنا یہی تو اللہ والے سکھاتے ہیں. اللہ والے کیا سکھاتے ہیں؟ اپنے نفس کو مارو. اگر نفس کو مارتے سیکھ گئے تو سمجھ لو چلتے پھرتے تم ولی ہو، چلتے پھرتے ولی ہو. کوئی ولی بننے کے لیے چلا 4 مہینے اور جنگل کا سال لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، کہ سمندر کے کنارے پہ 40 دن لگانا ضروری نہیں ہے. بس اپنے دل کو صاف کرو. دیکھو ولی بننا کتنا آسان ہے. اپنے دل کو صاف کرو لوگوں کی غیبتوں سے، لوگوں کے حسدوں سے، لوگوں کے کناؤں سے، لوگوں کی دشمنیوں سے. اپنے دل کو صاف کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنی ذات سے امت کو فائدہ پہنچے ایسے کام کرو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اگر آپ نے آپ کو ایسا بنا لیا جیسا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تو یا سمجھ لو تم چلتے پھرتے ولی بن چکے ہیں. اس لیے عزیزو میرے پیارو بات طول نہ دیتے ہوئے میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں کہ آپ عالم بن جاؤ، بہترین مقرر بن جاؤ. شیطان ہر طریقے سے آتا ہے. عالم کے پاس عالم کے طریقے سے آتا ہے، جاہل کے پاس جاہل کے طریقے سے. تلبیس ابلیس کتاب علامہ ابن جوزی کی آپ کو ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے کہ شیطان کون سے راستوں سے آتا ہے، کون سے راستوں سے ہمیں بہکا سکتا ہے. تو ہمیں عبادت کرنے کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے کہ اللہ آج تو نے مجھے بھی علم دیا، میری اولادوں کو بھی علم دے رہا ہے. ہمارے علاقے میں مدرسے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے قراء، ہمارے مفتیاء کرام ہماری اولادوں کی فکر کر رہے ہیں. اے اللہ ان ہمارے علماء ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی قدر اور اس کی حفاظت کرنے کی کوئی ترتیب نہ بناتے تو آج ہماری اولادوں کا کیا ہوتا. آج تو ہر جگہ ایمان لٹنے کے لیے لٹے گھوم رہے ہیں. جیسے جیب کاٹنے والے ڈاکو ہوتے ہیں، فون چوری کرنے والے چور ہوتے ہیں، ڈاکہ مارنے والے ڈاکہ مارتے ہیں دنیا کے. تو یاد رکھو اب تو ایمان کے ڈاکو بھی گھومنے لگے تمہاری مسجد میں. کہاں بولو دور سے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمہاری مسجد میں تمہارا لباس پہن کر، تمہارے جیسی داڑھی رکھ کر، تمہارے ساتھ قول بن کر اتنی مٹھاس سے تمہیں اپنی دعوت دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ تمہارا ایمان لٹ گیا. وہ تو اپنا ہے بھائی. پھر جا کے پتہ چلتا ہے یہ تو آستین کا سانپ نکلا، میرے بازو میں نماز پڑھتا تھا، میرے بازو میں بہت بڑی کفنی پہن کے کھڑا تھا، بہت بڑا جبہ پہن کر، بہت بڑا امامہ پہن کر کھڑا تھا. یہی شیطان نکلا کہ میری ایمان کو بولو بھائی چھین کر لے گیا. تو عزیزو میرے پیارو ہوشیار رہنا ہے.
چوکنا رہنا ہے کہ بھائی ہمارے ایمان کو کیسے بچائے. تو اس میں سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے حق علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے. بولو انشاءاللہ. ایسا نہیں چلے گا ملک الموت جیسا انشاءاللہ مت بولو, زندہ انشاءاللہ بولو, وہ زور سے بولو انشاءاللہ. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے حق علماء, حق بولو بھائی, علماء سو کے پاس نہیں, علماء سو کے پاس نہیں, علماء حق. علماء سو کیا ہے؟ تم کہو گے مولوی صاحب پیشاب کرتے ہیں کیا ادھر, تم یہ سمجھو گے. تو علماء سو کیا ہے؟ جو غلط علماء ہیں, جو ہمیں غلط راستہ دکھلاتے ہیں, خود بھی برباد ہوتے ہیں, بولو, اور ہماری آخرت بھی, اور اپنا جیب گرم کرتے ہیں, اپنے پیٹ کو بولو مٹکے کے مانند کر کر کیوں کہتے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں. سمجھ لو یہ حق علماء نہیں ہے جو تمہارے جیبوں کو خالی کرے, تمہارے گھوڑے پہ بیٹھ کر کہے کہ گھوڑے کو بھی ہار پہناؤ, مجھے بھی ہار پہناؤ. اکثر ہار پہننے والے ہار جاتے ہیں, اکثر ہار پہننے والے ہار جاتے ہیں. ہمیں تو وہ علماء پکڑنا ہے جو سنت کے پابند ہو, وہ علماء کو پکڑنا ہے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود بھی عمل کرتے ہو اور اس کی دعوت ہمیں بھی دیتے ہو, حق بات کی ہمیں بھی تلقین کرتے ہو, اور حق بات کی بولو بھائی خود بھی اس پر عمل کرتے ہو. علماء سو جو ہوتے ہم کو بیان تو کریں گے لیکن خود عمل نہیں کریں گے, غلط راستے پہ جائیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, امت کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہمارے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے بزرگان دین کے ہاتھ میں دو, اپنے اولیاء اللہ کے ہاتھ میں دو. اب ان کو پوچھو کہ بھائی میں کن کا بیان سنوں. اس لیے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو جس کتاب کو پڑھے گا اور جس کتاب کو پڑھے گا, جو لکھنے والا مؤرخ ہے, لکھنے والا جو کاتب ہے, لکھنے والا جو مصنف ہے, اگر وہ کافر ہے, مشرک ہے اور دوسرے مذاہب کو ماننے والا ہے, اگر تم ان کی کتابیں پڑھو گے تو اس کا اثر تمہارے دلوں پر بھی بولو کیا ہوگا, پڑے گا. تو عزیزو میرے پیارو, اللہ کرے میری بات آپ کو مجھے سمجھا دے اللہ پاک کہ آج ہمارے ایمان کی ہم حفاظت اس طرح کرے کہ کوئی لٹنے والا آسانی کے ساتھ لٹ کر نہ چلا جائے. تو آج خود کا ایمان بنائے. دنیا کماتے کماتے ہم آخرت کی تیاری کریں گے. بولو انشاءاللہ. ایمان کو بنانا ہے تو پہلے سب سے پہلے علماء کی مجلسوں میں بیٹھو, اپنے نیک بندوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں بیٹھو. اور جب اللہ والوں کے پاس جو ایمان سیکھ کر آؤ, جو اللہ کی ضربیں کرنا سیکھنا آ جائے, تو اب دعوت و تبلیغ میں وقت لگاؤ, خود بھی اللہ کرو اور دوسروں کو بھی اللہ کرنے والا بنا دو. تو عزیز میرے پیارو, یہ ہے ہمارے ایمان کی, یہ مدارس ہے, مکاتب ہے, دارالعلوم ہے اور دعوت کا کام ہے. یہ تمام کاموں کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے, یہ ایمان کو موت کے وقت کس طرح بچا کر لے جایا جائے. اب آؤ 15 منٹ باقی ہے میری, کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. تو اب رمضان المبارک کا مہینہ ہم کیسے گزارے؟ اس لیے جو ایک چھوٹی سی بچی کہہ رہی تھی ہم نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں رکھا اور ثواب کی نیت سے رکھا, تو بولو رمضان کی برکات ہمیں کیا ہوگی, حاصل ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان, من قام رمضان ایمانا و احتسابا.
جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کی تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں دیتا ہے. کتنی بولو دور سے؟ آپ کی کوئی مسجد ہو یہاں، ہمارے تمہارے اون علاقے میں 850 مساجد ہے. کتنی ہے؟ 850. صحیح کہہ رہا ہوں میں جی؟ 80-82. اچھا 80-82 مساجد ہے. اب کسی ایک مسجد کے اندر آپ اعلان لگاؤ کہ بھئی جو بندہ یہاں تراویح پڑھے گا اس کو ہر تراویح کی ایک رکعت پر 500 روپے دیے جائیں گے. بتاؤ کیا حال ہوگا؟ مغرب کا بولو بھائی افطاری کرنے گھر بھی نہیں جائیں گے کہ جگہ میری پور ہو جائے گی، میری جگہ پہ کوئی بیٹھ جائے گا. اور جو بیچارے بوڑھے میاں گھر میں آرام کرتے ہوں گے ان کو بھی کہا کہ چلو باجی کہاں 500 روپیہ لیوا تمہارا دوانو خرچو نکلی جو ہے. ان کو بھی ویل چیئر میں لائیں گے اور ویل چیئر میں لا کے بولو وہاں کریں گے باجی تمہیں یہاں بے ہو تمہیں جے مانگو تے مل ہے پر تمہیں یہاں بے ہو ایک رکعت پر 500 تمہاری بھی عید بنی جائے ہماری بھی عید بنی جائے. یہ دکھتا ہے. کیا ہے بولو دور سے؟ یہ دکھتا ہے. تو آدمی کو دکھتا ہے تو آدمی اس پر محنت کرتا ہے. اب جو نیکیاں ہیں وہ ابھی نہیں دکھے گی، وہ موت کے بعد دکھائی جائے گی. موت کے بعد اس کا فائدہ ہمیں پتہ چلے گا. اس وقت افسوس کرنا، اس وقت رونا، پھر اللہ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہر بندہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم قصیلی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ہر ایمان والا قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کو کہے گا کہ فرشتوں مجھے گھر جانے دو. بولے کیوں؟ کہا یہاں تو بھائی 1.5x3 کے اندر اللہ اتنی بڑی جنت دکھا رہا ہے، میں تو کھوٹ سمجھ کر آ گیا. میں نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی اور میں نے تو کوئی اس کی پریکٹس بھی نہیں کی. اے فرشتوں مجھے چند سیکنڈوں کے لیے گھر جانے کی اجازت دے دو. فرشتے کہیں گے جو آتا ہے وہ قیامت تک جا نہیں سکتا. میں تفصیلاً بیان نہیں کرتا، اشارتاً میں سب بول کے آپ کے سامنے آگے مجھے جانا ہے رمضان مبارک کیسے گزارنا ہے. یہی ایمان ہوگا تو رمضان کی مٹھاس کو پائیں گے انشاءاللہ. ہاں یہی ایمان ہوگا تو تراویح کی حلاوت کو ہم چاکھ لیں گے، اس کا ٹیسٹ لے سکیں گے. اگر یہی ایمان نہ ہو، اس دل کے اندر ایمان تو ہو لیکن منافق جیسا ایمان ہے. کیسا بولو بھائی؟ دونوں ڈھولکی ادھر بھی نے ادھر بھی، جہاں ملے وہاں چلا جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی تو یاد رکھو رمضان آئے گا اور رمضان آ کر کیا ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے دوسری دعا بھی سکھائی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم سلم رمضان وسلم رمضان لی وسلم لی متقبلا. اے اللہ وہ رمضان کو ہم تک سلامتی کے ساتھ پہنچا اور ہم کو بھی رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، اور جب رمضان تک ہم پہنچ جائے تو ہمیں رمضان کے لیے قبول فرما لے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پہلا چاند دیکھتے تھے تو اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں میری عمروں میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور مجھے رمضان تک پہنچا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو ایسا تیار کرتے تھے کہ صحابہ کو شوق دلاتے تھے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. دیکھو کون آ رہا ہے.
کیا کہا؟ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، دیکھو وہ کون آ رہا ہے. صحابہ مڑ کر دیکھنے لگے کوئی دشمن آ رہا ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں آ رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، دیکھو وہ کون آ رہا ہے. عمر کھڑے ہو گئے، کہا اوحی، اللہ کے رسول کو وحی نازل ہو گئی؟ کہا نا نا، تو کون آ رہا ہے؟ کوئی دشمن آ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رمضان آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے بولو دور سے؟ وہ رمضان. اب جو آدمی گھری گھری کہہ دے، بار بار کہے دیکھو اس کو دیکھو، اللہ اس کو دیکھنے، اللہ اس کو دیکھ، تو کیا کہیں گے؟ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف دیکھ. تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا دیکھو وہ کون آ رہا ہے، دیکھو وہ کون آ رہا ہے، دیکھو وہ کون آ رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے شوق صحابہ کو دلایا، طلب دلائی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، کون آ رہا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے ٹھنڈے دل سے کہا وہ رمضان آ رہا ہے، وہ رمضان آ رہا ہے. ایک لڑکی نے جو حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان کا چاند ہوتا ہے، وہ تو اردو میں بیان کر کے گئی، میں آپ کو عربی میں سناتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی کہ جیسے رمضان کا چاند نکلتا ہے اللہ آسمانوں میں چراغاں کرتا ہے، خوشیاں کو پھیلاتا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے. تو وہی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء. جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے اللہ آسمانوں کے دروازوں کو، اللہ بولو بھائی، میں روز 1 گھنٹہ بولتا ہوں اس طرح، اور تم لوگوں کو کبھی کبھی بولنا آتا ہے تو بھی بولو بھائی. ملک الموت کی طرف تم مجھے دیکھتے ہو کہ کب اس کی روح نکال دوں میں، یعنی روح نکالنے کا مطلب یہ کب یہاں سے جاوے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی رمضان کا چاند آسمانوں میں نظر آتا ہے، اس لیے تو دعا سکھائی صرف رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے، بس وہی 2 چاند دیکھتے ہیں. بھائی دوسرا وہ مول صاحبوں کو سونپ دو، اپنا کام نہیں ہے. مول صاحبوں کو کہ وہ آج چاند تھیو مول صاحب، ہم صرف وہی چاند دیکھتے ہیں. وہ بھی رمضان کا تو 50% ہی اللہ کرے دیکھتے ہوں گے. وہ تو علماء کا کام ہے، وہ تو بچارے اعلان بھی کر دیتے، ورنہ وہ اعلان بھی نہ کرتے جامعہ اشرفیہ والے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ بھائی رمضان شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وسلسلة الشياطين. اللہ آسمانوں کو کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان کو پکڑ جھکر کر دریاؤں میں اور پہاڑوں کے پیچھے ہکال دیتا ہے. تب جا کر ہمیں رمضان کا ٹیسٹ ملتا ہے. تو عزیزو میرے پیارو، اس رمضان المبارک میں قرآن بھی اترا، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے قرآن سمجھایا کہ کیا بولیں اللہ الرحمن، اللہ ہم کیا بولیں کہ علم القرآن، قرآن کو سیکھو. علم القرآن خلق الانسان، میں نے تمہیں انسان بنایا. علمہ البیان، تو اللہ بولے تو کیا بولے، پڑھے تو کیا پڑھے، کہا قرآن پڑھو، قرآن کو پڑھاؤ اور قرآن کی دعوت دو سب کو. تو عزیزو میرے پیارو، اسی رمضان المبارک کے اندر قرآن نازل ہوا. آسمانی کتابیں سب بولو بھائی رمضان میں اتاری، قرآن کریم بھی لیلۃ القدر میں اتارا. جو ایک بچہ تقریر کر رہا تھا کہ ایک رات آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر کی رات، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث سے میں آپ کو بتلاتا ہوں، من قام لیلۃ القدر، دیکھو من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا
وہاں بھی شرط لگائی تمہیں سب قدر بھی مل جائے تو ایمان ہوگا تو تمہیں نصیب ہوگی. دیکھا ایمان امپورٹنٹ ایمان ہے. قبر میں جانے کے بعد عزت بھی ملے گی تو یاد رکھو ایمان کے علاوہ بولو عزت نہیں مل سکتی. کہا تمہیں رمضان مل جائے من صام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اگر تم نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کی تراویح پڑھی اور آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا تو کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. تم نے اس ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کو تلاش کیا اور تم نے پا لیا تو آسمانوں سے اعلان ہوگا غفر لہ ما تقدم من ذنب. اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. اب آؤ رمضان کی وہ حدیث پوری کرتا ہوں تراویح والی, پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. 2 منٹ باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دیتا ہے. بس نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پر ایک اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کرتا ہے. وہ محل اتنا بڑا ہے کہ ایک اس کا دروازہ, اس کا گیٹ اتنا بڑا ہے کہ ایک گھوڑا عربی 70 برس تک دوڑتا رہے, اتنا بڑا ایک گیٹ ہوگا. ایسے گیٹ اس محل کے 70,000 گیٹ ہوں گے. کتنے بولو بھائی؟ 70,000 گیٹ ہوں گے, دروازے ہوں گے. تو بتاؤ وہ محل کتنا بڑا ہوگا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گیٹ اتنا بڑا ہے, ایسے 70,000 گیٹ ہے, وہ محل کتنا بڑا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ محل جنت میں کہیں ٹھہرا ہوا نہیں ہے, کہیں مقام پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے, وہ تو ہواؤں میں اڑتا رہتا ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کس کو ملے گا؟ کہا تراویح کے ہر سجدے پر اللہ ایک ایسا محل تیار کرے گا. بولو سبحان اللہ. کنجوس مت بنو. میں تم سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں, میں تو تمہیں ابھارنے کے لیے آیا ہوں کہ عبادت کرو گے تو تم پہلے جنت میں جاؤں گے, تمہارے پیچھے میں بھی انشاءاللہ آؤں گا. بولو انشاءاللہ. ہاں میں اکیلا جنت میں جا کر مسیری پر نہیں بیٹھوں گا, تم سب کو پہلے بٹھاؤں گا, پھر جا کر میں بولو کرسی پہ بیٹھوں گا. بولو ہاں انشاءاللہ. کہا تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں, تراویح کے ہر سجدے پر ایک اتنا بڑا محل جو ہوا میں اڑتا ہوگا. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں انٹری کرنا ہو, اس میں داخل ہونا ہو تو کیسے داخل ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا ایک پرندہ اڑ کر اپنے گھونسلوں میں کیسے داخل ہو جاتا ہے, اس طرح ہر جنتی اپنے جنت میں داخل ہو جائے گا. اتنے پہ بھی بس نہیں کیا, پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پر ایک کھجور کا درخت لگاتا ہے, ایک کھجور کا جھاڑ لگاتا ہے. وہ کتنا پھیلا ہوا ہے وہ بیان نہیں کیا. اللہ کے رسول نے جس پر وہ درخت کھڑا ہے اس کی گولائی کو بیان کیا. کہا ایک عربی گھوڑا وہ جوان ہو, دوڑتا رہے یہاں تک کہ وہ مر جائے, پھر وہ زندہ ہو جائے, پھر بھی دوڑتا رہے, پھر بھی اس کے ایک گولائی کا چکر کاٹ نہیں سکتا. جنت کے اندر ایک درخت ایسا لگے گا جو تراویح کے ہر سجدہ کرتا ہوگا. اب نے رمضان کی قدر کی, روزے کو سنبھالا اور رات کی تراویح پڑھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 شرط ایمانا و احتسابا. تم نے پابندی کے ساتھ تراویح کو پڑھا اور رمضان کے روزے کو رکھا صحیح سالم, رمضان کے روزے میں کوئی کھوٹ نہ کی, روزے کو سنبھالا. ادھر عید کا چاند ہوگا, اللہ آسمانوں سے اعلان کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان کی قدر کی, رمضان کے روزے رکھے, میرے سامنے روئے, قرآن کی تلاوت کی, رات کی تراویح پڑھی اور تراویح کے ہر سجدے پر وہ انعام تو الگ ہے, لیکن آج آسمانوں سے اعلان کیا جاتا ہے رمضان کی قدر کرنے والوں کی میں نے مغفرت کر دی ہے. بولو انشاءاللہ قدر کریں گے.
اسی ایمان کو بچائیں گے، اپنا بھی، اپنی اولادوں کا بھی، اپنی اولادوں کو مدرسے بھیجوں گے، علماء کی مجلسوں میں بٹھاؤں گے، خود بھی اپنے علماء کی قدر کریں گے، اپنے علماء کو پاس بیٹھ کر ایمان سیکھیں گے، دعوت و تبلیغ میں اپنا وقت لگا کر اپنے ایمان کو بنائیں گے، تو انشاءاللہ کل موت کا دن آئے گا، جیسے رمضان ختم ہوتی ہے، عید کا دن کیسا خوشی کا دن ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے نبی کے فرما بردار بن کر گزاروں گے، موت کا وقت آئے گا، تمہاری عید کا دن ہوگا۔ پھر انشاءاللہ موقع ملا تو یا ایتھا النفس جنت میں کیسے داخل ہونا ہے، پھر اس کو قضا رکھتے ہیں۔ تو آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ جتنی بھی باتیں میں نے کہی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور ہمارے ان معصوم بچوں نے جو ہمارے سامنے کسی نے تقریر کی، کسی نے مکالمہ کیا، کسی نے سوال جواب کیا، اور کسی نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ ان ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، بولو آمین، نیک بنائے، اور ہماری اولادوں کی اللہ تقدیریں بلند فرما دے، اللہ ان کی بھی ایمان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرماوے، ہماری بھی ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ مولانا اقبال صاحب صرف 10 منٹ سننے کے لئے بیٹھے تھے، لیکن اتنا مزہ آیا ان کو کہ پورا بیان سن لیا حافظ صاحب نے۔ ورنہ مجھے وعدہ کیا تھا کہ شروعات میں کئی سالوں سے نہیں سنا ہے، تھوڑا میں بیان سن کر چلا جاؤں گا۔ یہ کچھ طلبہ ہے جن کے نام میں یہاں پر لیتا ہوں، ان بچوں نے اس سال ناظرہ مکمل کیا ہے، تو تقسیم انعامات کے بعد حضرت قاری صاحب دعا فرمائیں گے۔ اللہ تو راضی تھی جمعہ۔ سب سے پہلا 8 بچے ہیں، سلمان سلیم پٹیل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ سلمان سلیم پٹیل، آ جاؤ بھائی جلدی آ جاؤ۔ روحان انیس شیخ، عزیر اویس کاپڑیا، فیضان حافظ فیروز صاحب، سہل مختیار شیخ، منشی سبحان الطاف، مسکان مبین شیخ، محمد سعد محمد خالق۔ یہ 8 طلبہ تھے جنہوں نے اپنا ناظرہ قرآن ختمہ کیا ہے۔ اب وہ 2 بچے ایسے ہیں جن کی پورے سال میں کوئی غیر حاضری نہیں، یعنی فل حاضری ہے۔ ہمارے بیٹھے ہوئے والی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے پوری پابندی کے ساتھ مدرسے جائیں گے اور کبھی مدرسہ ناگا نہیں ہوں گا۔ اللہ تو راضی ہو جائے۔ چالو کراوی دے، چالو کراوی دے تقسیم۔ جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے ٹھنڈے کا انتظام کیا ہے، وہ تقسیم کرنا شروع کر دے تاکہ دعا سے پہلے یہ دور یہ جو جام کا دور ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ صحیح بات۔ فہیم بشیر پٹیل، یہ فل حاضری والا بچہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے والی دیکھے اور نیت کرے کہ انشاءاللہ میرا بچہ بھی فل حاضری والا ہوگا۔ بہت خوب بیٹا۔ سلمان سلیم پٹیل، سلمان سلیم پٹیل، کہیں چھے بھی جا۔ اچھا، یہ فل حاضری والے جو بچے ہیں، ضیاء بھائی زمہ کوپریٹر کی طرف سے، یہ جن بچوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں۔ روحان انیس، عزیر اویس، آ جاؤ بیٹا جلدی آ جاؤ۔
फैज़ान हाफिज फिरोज, पीने पिलाने में अबू हुरैरा बन जाओ भाई। सुहेल मुख्तियार, मुंशी सुबहान, मुस्कान मुबीन, मोहम्मद साद। ये मुस्कान मुबीन पहले भूल गए थे ना, लेके गए। और कोई है? और कुछ है? बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह तो राजी हो जाए। जज़ाकल्लाह। आमीन। थैंक यू। कारी साहब जी दुआ कराइए कारी साहब। अच्छा हाँ भाई, एक ऐलान ये करना है। मैं कहता हूँ 2 ऐलान ऐसे करने हैं कि हमारे मरहूम साबिर चाचा का अभी अभी इंतकाल हुआ है। 1 तारीख को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमावे, दर्जात को बुलंद फरमावे, उनकी कब्रों को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर फरमावे और घर वालों को अल्लाह ताला सब्र मील अता फरमावे। और हमारे जितने भी मरहूमीन अल्लाह की मुलाकात को चले गए हैं, अल्लाह तमाम के बाल बाल मग़फ़िरत फरमावे, दर्जात को बुलंद फरमावे। और दूसरा ऐलान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आकर बड़ा खुश हुआ कि इस मजलिस में हमारे 2 बड़े बड़े आलिम दीन हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर साहब, मौलाना इकबाल साहब तंकारवी दामत बरकातुहुम, उन्होंने हाज़िरी दी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ स्टेज पर जलवा अफरोज़ जितने भी उलमा हैं तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मेरी हौसला अफजाई की और ईमान जो बातें कही है, अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक भी नसीब फरमावे। हमारे सलीम भाई, आपके नाम सलीम भाई दूध वाले है ना, हमारे नूरानी मस्जिद के हाजी गुलाम पठान, हाजी गुलाम पटेल साहब जो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, जो आज इनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी भी बाल बाल मग़फ़िरत फरमावे। और आज की मजलिस में हमारे सलीम भाई दूध वाले ये भी हमारे नज़दीक बैठे हैं हमारे स्टेज पर, बड़ी खुशी की बात है। ये बड़े अल्लाह वाले हैं। हमारे बारदोली गांव के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, यूसुफ भाई बारदोली वाला, रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी भी बाल बाल मग़फ़िरत फरमावे, दर्जात को बुलंद फरमावे। मुझे यहाँ तक इल्म है, पता है, वहाँ तक हजरत ने सलीम भाई दूध वालों को खिलाफत भी दी है। वो भी आज हमारे मजलिस में रोनमा है और यहाँ तशरीफ़ रखे हैं, हमारे लिए भी खुशी की बात है। और यहाँ के तमाम नौजवान हजरात को जिसने भी माली एतबार से हो, वक्त के एतबार से हो, बदन के एतबार से हो, खिदमत के एतबार से हो, जितने लोगों ने भी इस जलसे में हिस्सा लिया है, अल्लाह तमाम को इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमावे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लक हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ख़िज़्यि दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत ख़लक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। ए अल्लाह, हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमा ले, नजात का ज़रिया बना दे, हिदायत का ज़रिया बना दे। अल्लाह आगे जो रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह हमें सलामती के साथ रमज़ान तक पहुँचा दीजिए और रमज़ान को भी हम तक सलामती के साथ पहुँचा दीजिए। और या अल्लाह, रमज़ान के लिए हमें कबूल फरमा लीजिए। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तरावी के लिए अल्लाह हमें कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, ये
مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا، تمام کا بیٹھنا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن جن بچوں نے اس میں حصہ لیا جلسے میں، اے اللہ ان میں تمام کو کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے میں حضرت مولانا سرفراز صاحب جو محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ رات چگنی دن چگنی ان کو ترقیاں سے نواز دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کے طفیل تیرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک